سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج اتنے عرصے کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب میڈیا پر آئے اور آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے والے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان ذمہ داروں کے حوالے سے اب ایکشن ہونا چاہیے، تو ایکشن کون لے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں جس طرح میاں صاحب نے آج کہا، بالکل وہ تمام لوگ جو ہیں عمران خان کی جو سہولت کار تھے، دے آر آل اکاؤنٹیبل فار واٹ از ہیپننگ ان دا کنٹری ٹوڈے. آج جو ملکی حالات ہیں، جو آج ملک کی صورتحال ہے، اور جس طرح ہمیں یہ ملک ملا گیا جس میں دہشت گردی بھی تھی، جس میں بحران تھے، جس کی معیشت جو تھی وہ رینگ رہی تھی، اور یہاں باتیں ہو رہی تھی کہ 2 گھنٹے میں کرے گا، 24 گھنٹے میں کرے گا، 48 گھنٹے میں کرے گا، 42 گھنٹے میں کرے گا، ڈیفالٹ کرے گا. تو وہ تمام لوگ رسپانسبل ہیں جو 2017 کی چلتی ہوئی حکومت کو جنہوں نے گھر بھیجا، اور ان کے خلاف جو ہے جب جس طرح کیسز بن رہے ہیں اور بنائے گئے ہیں، they were all responsible. وہ لوگ جنہوں نے میاں نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کو گھر بھیجا، پاکستان سے دشمنی کی، پاکستان کو کمزور کیا. اور جس طرح اکاؤنٹیبلٹی کی جب بات ہوتی ہے، انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی، تو آئی تھنک کہ وہ بھی بڑی ایک امپورٹنس رکھتی ہے کہ وہ لوگ جو اس میں انوالو تھے اور اس پورے سیٹ اپ میں اس کو گرانے میں، ڈی ریل کرنے میں، کمزور کرنے میں اور ملک کو کمزور کرنے میں، وہ all of them should be accounted for. ٹھیک ہے دانیال صاحب، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے آپ نے، تو جنرل فیض کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی تو پہلے ہی ہو رہی ہے کورٹ مارشل کی صورت میں، اور اس حوالے سے جو کیس ہے اس کے فیصلے کا انتظار جو ہے وہ یقیناً سب کو ہے، لیکن کیا باقی تمام جو کردار ہیں جن کی طرف نشاندہی جو میاں صاحب کر رہے ہیں ان کا بھی بلا تخصیص جو ہے وہ احتساب ہوگا؟ دیکھیں جو لوگ انوالو تھے، کچھ سزائیں ہم نے دیکھی پہلے ہوئی 9 مئی میں، اور کچھ سزائیں جو ہیں وہ شاید ویٹنگ کے اوپر ہیں. لیکن جو فوج کا ادارہ بھی ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی اور جو پروسیس ہے وہ بڑا سخت ہے، اور اس میں کوئی لیوریج نہیں ہے، کوئی بچاؤ نہیں ہے، کوئی بھاگنا نہیں ہے، کہ جو لوگ ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی انوالو رہے ہیں ان کے خلاف ہوگی. اور آئی تھنک اس کے تمام کے ماسٹر مائنڈ جو تھے وہ فیض حمید صاحب تھے، اور ان کے ساتھ اپنی جو ٹیم تھی وہ لوگ تھے. اور جس طرح میں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو بھی رہی ہے، اور اس کے جو ڈیسیژنز اور چیزیں ہیں وہ بہت ہمارے سامنے آئیں گی بھی. ٹھیک ہے دانیال صاحب، آج میاں صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور معیشت بہتر ہو رہی ہے، مگر اگر آئی ایم ایف کی اگر بات کریں تو تازہ ترین رپورٹ تو ملک میں بڑھتی کرپشن کی بات کر رہی ہے، اور کل آنے والا لیبر فورس سروے بھی یہ بتا رہا ہے کہ 2021 کے مقابلے میں ملک میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے. تو یہ کون سی ترقی ہے جس کی بات پاکستان کر رہا ہے، ہم سب کر رہے ہیں؟ دیکھیں جس رپورٹ کی آپ بات کریں وہ کلیکٹیو رپورٹ تھی، جس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے بڑا کلیئرلی اور کیٹیگوریکلی کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے اس میں ہمیں اسسٹ کیا. ان کے ساتھ ہی آگے ایک روڈ میپ تھا، ایک پلان تھا جس کے اوپر بات کی گئی. اور خاص طور پہ دیکھیں اس کو سمجھا جائے تو یہ ڈائگنوسٹک رپورٹ ہے. ڈائگنوسٹک رپورٹ جو بیسکلی رپورٹ ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ کیا آپ کی کیا اس میں ہم نے فائنلائز کیا، بیماری کیا ہے، بیماری کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے اور کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. اس میں ہم نے بہت سی چیزوں کو کیٹر بھی کیا ہے، کیٹر کر بھی رہے ہیں، اور وے فارورڈ بھی ہم نے بتا دیا. اور آئی تھنک کہ دیکھیں جو میں نے جس طرح کہا کہ جب ہم نے ملک لیا تھا، ہمیں ملا تھا، تو یہاں باتیں ڈیفالٹ کی چل رہی تھی. یہاں باتیں چل رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا یا ہونے لگا ہے کچھ گھنٹوں میں. یہاں ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے یا ہونے لگی ہے. ڈالر 100 روپے کی چھلانگیں مارا تھا. آج جو پچھلے 1.5 سال سے اسٹیبلٹی ہے، یہ اس چیز کی نوید ہے، اس چیز کی کہانی داستان سناتی ہے کہ پاکستان ہمیں لہو ملا تھا. دانیال صاحب، اب مرض کی تشخیص تو ہو گئی ہے، تو کیا ہم علاج کی طرف بھی بڑھیں گے؟ کوئی کارروائیاں ہوں گی اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، یا ایسے ہی معاملہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں کارروائیاں تو ہو رہی ہیں. مطلب دس از ناٹ اے ون ڈے رپورٹ، دس از ناٹ اے سنگل، اس میں ایک سنگل چیز نہیں ہے، یہ ایک صوبے کی نہیں ہے، یہ KPK کی ہے، یہ بلوچستان کی ہے، یہ پورے ملک کی ہے. اور جب آپ کا آپ کا ہائی کورٹ کا آرڈر آتا ہے کہ آپ کے جو سرکار اسٹیٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے KP میں گورنمنٹ پولیٹیکل وفاق کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، وہاں کے ورکرز استعمال کیے جاتے ہیں، وہاں کے پیسے استعمال کیے جاتے ہیں، وہاں 13 سال سے آپ نے احتساب کمیشن کو بند کیا ہوا ہے، تالا لگایا ہوا ہے. یہ تمام چیزیں اکاؤنٹڈ فار، اور انشاءاللہ جس طرح ہم آگے جا رہے ہیں، ان کے احتساب کمیشن جن کو 13 سال سے ان کی حکومت نے تالا لگایا ہوا ہے KPK کی،
اس کو کھولیں گے بھی اور اس کو ٹھیک بھی کریں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس میں سے ہم خالی تھوڑا سا موازنہ کر لیں تو آج اگر ہم تمام صوبوں کا ذرا موازنہ کر لیں, وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, وہ ڈیولپمنٹ ہو, وہ کام ہو, انفراسٹرکچر ہو, تو آپ کے پی کے میں جائیں تو آپ 13 کلومیٹر کے بعد آپ کھنڈرات نظر آتے ہیں. 13 سال سے صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ان کے پاس پروونشل اٹانومی ہے, وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو حل نہیں کر سکے, وہاں کرپشن پیک کے اوپر ہے, وہاں آپ کیا نام ہے ان کو پکڑتے ہیں جو آگے ریونیو کیا کہ جو منشی ہوتے ہیں ان سے اربوں روپیہ نکل رہا ہے. یہ پوری ایک داستان ہے کرپشن کی, اور اس کو ہم ایکسپوز بھی کر رہے ہیں, ایکسپوز کریں گے بھی, لیکن جب تک صوبے اس میں ہماری مدد نہیں کریں گے, وفاق جو ہے ایک لائے عمل دے سکتا ہے, اور وہ لائے عمل رہا ہے اور اپنی کوشش بھی کر رہا ہے. دانیال صاحب, آپ نے بات کی ہے کہ کے پی صوبے کے کھنڈرات ہیں وہاں پر جو آپ کو اب دکھائی دے رہے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں اور کے پی کی پوری انتظامیہ حکومت یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ وفاق نے اربوں روپے دینے ہیں کے پی صوبے کے, تو وہ پیسے ان کو دے دیں تو وہ یہ کھنڈرات جو ہیں ان کا کوئی حل نکال لیں, کیا کرنا ہے آپ نے؟ کون سے پیسے دینے ہیں؟ ہم نے ان کی ہمیشہ جو این ایف سی ایوارڈ کے تھرو جو ان کا حق بنتا ہے ہمیشہ دیا, بلکہ بڑھ کے دیا وفاق نے. لیکن دیکھیں آپ, اگر آپ پیسہ جو ہے ٹیکس پیئرز کا پیسہ آپ اپنی انتظامی سیاسی چیزوں کے اوپر لگاؤ, آپ احتجاجوں کے اوپر لگاؤ, آپ وہ پیسہ جو ہے وفاق کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے لگاؤ, آپ وہ پیسہ جو ہے اپنے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے لگاؤ, تو اس کے لیے آئی تھنک اٹ ول ناٹ بی الاؤڈ. جہاں تک پیسے دینے کی بات ہے, جہاں تک ڈیو شیئر دینے کی بات ہے, وہ ہم پہلے بھی دے رہے ہیں, آگے بھی دیں گے, اور وہ پاکستان کے پی کے پاکستان کا حصہ ہے, اور جس طرح اور صوبوں کو ڈیو شیئر مل رہا ہے اسی طرح ملے گا. لیکن ہم بار بار یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارا ان پیسوں کو لگائیں تو صحیح. یہ کرپشن کی داستان جو ہے, جو پہلے بھی آپ دیکھیں بزدار حکومت میں کیا تھا, آپ کے پٹواری لوگ, چیزیں, افسران, یہاں عہدے بیچے جاتے تھے. یہاں ابھی جو ایک رپورٹ آئی عمران خان کے اوپر کہ کس طرح بشرا بی بی آج بھی فیصلے کر رہی ہیں اور پولیٹیکل فیصلے وہ کر رہی ہیں, تو پہلے بھی جو آپ انڈر ایز اے پرائم منسٹر آپ انڈر اوتھ ہوتے ہیں آف سیکریسی, لیکن آپ نے پہلے بھی عہدے جو ہیں بانٹے اور بیچے ایک خاتون کے کہنے کے اوپر, جو آپ کی فرنٹ مین تھی. آپ نے اپنے لوگوں کے تھرو پیسے جمع کیے, اور پھر آپ نے اپنے لوگوں کے تھرو ان کو ڈفرینٹ علاقوں میں چیزوں میں, وہ کبھی ہمیں ہیرو کے سیٹ نکل آئے, کبھی کیا نکلا, کبھی یہاں زمینوں کے مسئلے نکل آئے, کبھی یہاں آپ کے سونامی ٹری اسکینڈل نکل آیا, کبھی آپ کے عالم جبا اسکینڈل نکل آیا, اور روز مطلب ون آفٹر انادر. دانیال صاحب, اب ضمنی انتخابات ہو گئے ہیں, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحادی ہیں آپس میں, ایک دوسرے کی ضرورت پہلے انہیں رہی ہے, لیکن اب انتخابات کے نتائج کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, وہ خفا ہیں, وہ شکوہ کر رہے ہیں, اور ان کا شکوہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ یہ ترمیم زبردستی منظور کروائی گئی ہے. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے دانیال صاحب کہ جب 28ویں آئینی ترمیم کی جانب نون لیگ بڑھ رہی ہوگی, تو کیا وہ اکیلی کھڑی ہوگی یا ان کے ساتھ نون لیگ اور جے یو آئی فے دونوں کھڑی ہوں گی ساتھ؟ دیکھیں, یہ حکومت جو تھی یہ کانٹوں کی سیج ہے, یہ ہم نے ڈے 1 سے فیصلہ کیا تھا, ہمیں پتا تھا, سب کو آفر کیا گیا کوئی آ کے اپنی حکومت لے لے, لیکن کوئی تیار نہیں تھا, کیونکہ لنگڑا لولا ملک اس ٹائم جس حالت میں تھا, لہو لہان, اس کو کسی کے اوپر کسی کو امید نہیں تھی کہ ہم ٹھیک کر سکیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ہی نعرہ ہے, وہ ڈیلیورنس. اور جس طرح میں نے کہا کہ دیکھیں پیپلز پارٹی اور ہمارا جو ہے منشور اور طریقہ کار اور سیاست بڑا ڈیفرنٹ ہے, لیکن اگر پیپلز پارٹی کا ہدف ملک کو مضبوط کرنا ہوا, پاکستان کو مستحکم کرنا ہوا, پاکستان کو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا کرنا ہوا, معیشت کو, پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہوا, تو وہ ہمارے ساتھ رہیں گے, چلیں گے بھی, اور انشاءاللہ یہ جو کشتی ہے ہم اکٹھے سیل کریں گے. اور اس کو لیڈ میاں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, ان کی کابینہ کر رہی ہے, تو انشاءاللہ اس سے اچھے فیصلے سامنے آئیں گے. مولانا ایک زیرک سیاستدان ہیں, اور مولانا کے گریوینسز جو ہیں وہ بالکل باجا ہیں, اور لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ مولانا کے جو بھی گریوینسز ہیں ان کو حل کریں, ان کو ساتھ لے کے چلائیں. مولانا کا اس پوری تحریک میں بہت بڑا رول ہے, اور مولانا حکومت کے کل بھی الائے تھے, آج بھی ہیں, اور انشاءاللہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے.